بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جان اسمتھ دوسرے ملک اور بر اعظم کا باشندہ ہے۔ اسے یہاں کے مظلوموں سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اسے امریکہ کے مظلوموں اور پسے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے جو کڑکتے ہوئے جاڑوں کی سرد راتیں گتے کے ڈبوں میں بند ہو کر گزارتے ہیں اور طوفانی بارشوں سے بچنے کے لیے عظیم الشان فلائی اوورز کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ اس بار ویرا نے بہت مناسب مثالیں دی۔ وہ مجبوراً میدان میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اکرم الہی اور مقبول چودھری یہی کام کر رہے تھے۔ کیا یہ موٹی سی بات اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان دونوں کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا؟ وہ فورڈ فاؤنڈیشن کے سرمایہ پر پال رہے تھے اور اسی میں سے تم کو تمہارا حصہ دے رہے تھے۔ اس وقت بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ میں وہ سب بتا رہا ہوں جو پہلے میں سمجھتا تھا۔ اس وقت میں نے جان بوجھ کر کسی بات کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید مجھے معلوم تھا کہ ہر گہرائی میں گندگی ہی گندگی ملے گی۔ تم بیچ سے نکل گئے تو کرشن کبھی بھی یوتھ فورس کا منصوبہ مکمل نہیں کر سکے گا۔ مراد نے میری بات کاٹ دی اور فضا میں ہاتھ اٹھا کر کہا، تم تینوں نے باتیں کر کے مجھے تھکا دیا ہے۔ میرے دماغ کو چولہے تک ہل گئی ہیں۔ تم مجھ سے اعتراف در اعتراف کرائے جا رہے ہو، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ تمہیں اپنی بات کا جواب بھی مل جائے گا۔ ہمیں تمہاری پیشکش پر مشورہ کرنا پڑے گا۔ بس کرشن کے بارے میں ہمارے چند سوالوں کے جواب اور دے دو، پھر تمہیں رام کا وقفہ مل جائے گا۔ مجھے تم سے کسی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی دار آئی، مگر میں تمہاری زبان سے تمہارا فیصلہ سننا چاہوں گا۔ اس کے لیے تم اپنی خواہش پوری کر لو۔ کرشن میرے ساتھ مل کر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میرے بغیر اس کی رفتار سست ہو جائے گی، مگر وہ کام کرتا رہے گا کیونکہ یہ اس کا مشن بھی ہے۔ کیا وہ جان اسمتھ کو جانتا ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مشن کیسے ہو سکتا ہے؟ جان اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ وہ لوگ روٹین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے۔ کرشن بھارتی ایجنٹ ہے۔ اسے یہاں لائن مل گئی ہے۔ رقم اور ہتھیاروں کے لالچ میں لڑکے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اپنے فنڈز سے کام کرتا رہے گا۔ مراد کے انکشاف پر میں بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور پوچھا، تم یہ بات پہلے سے جانتے تھے؟ نہ جانتا ہوتا تو شاید اکرم الہی کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو آسانی سے قبول نہ کرتا۔ میں خاموشی سے واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، مجھے اپنا فیصلہ سناؤ اور نیچے سے اٹھا کر مسہری پر لٹاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں از خود اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس کا دوسرا مطالبہ جائز تھا۔ سلطان شاہ نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی کہ اس نے اذیت سے چیخنا شروع کر دیا۔ جھٹکے سے اسے نیچے کھینچ لینے کی بات اور تھی، لیکن احتیاط سے اسے لانا جلانا بھی دشوار تھا۔ سلطان شاہ نے اسے دوبارہ فرشی قالین پر ڈال دیا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا الگ ہو گیا۔ تم نے اپنی جو رام کہانی سنائی ہے اس پر خود غور کر لینا۔ میں نے نکاسی کے راستے پر رک کر اس سے کہا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے سب اندازہ ہے، میں تمہارے ارادہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہم تینوں ہی وہاں سے نکل گئے۔ یہ میری توقع سے زیادہ بے ضمیر آدمی ثابت ہوا ہے۔ لفٹ میں سلطان شاہ نے کہا، غنیمت ہے کہ ایسے لوگوں کی رسی زیادہ دراز نہیں ہونے پاتی۔ وہ جلد ہی مکافات عمل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ بھی اب ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ جب چاہو اس کا کام تمام کر سکتے ہو۔ تم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اسے پالنے سے کیا فائدہ؟ ابھی اس کا قصہ ختم کر دیا ہوتا۔ ویرا بولی، اول خان ہمارا مخلص ساتھی ہے، اس کے مشورے کے بغیر میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اتنی دیر میں لفٹ دوسری منزل پر پہنچ کر رک چکی تھی۔ ہم تینوں نکل کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ شام ہوئی اور ویرا نے محدود پیمانے پر اپنے شغل شروع کر دیا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے سارا ساز و سامان میز پر سجانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیبنٹ میں سے ایک گلاس لے کر خاموشی سے کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نوشی کی عادت پختہ
ہوتا ہو اور آدمی کی قوت ارادی ذرا بھی کمزور ہو تو خون میں الکوہل کی سطح گرتے ہی جسم اور ذہن کا ایک ایک حصہ اسے ساغر و مینا کے تعاقب پر اکسانے لگتا ہے، اور ویرا اسی کمزوری میں مبتلا تھی۔ اسے حیرت تھی کہ میں نوشی ترک کرنے کا فیصلہ کر کے اس پر کیسے قائم تھا۔ مائکرو سینٹر میں قیام میں جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہاں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ مقبول نے یہاں شراب کا وافر ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے جو تمہیں ہر وقت پینے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ میں نے ویرا کے چہرے پر نظریں جما کر سنجیدگی سے کہا، یہ نہ بھولو کہ میں یہاں سے جو سر بند بوتلیں اپنے ساتھ حیدرآباد لے گئی تھی وہ اسی حالت میں واپس آئی ہیں۔ ذخیرہ ہونے یا نہ ہونے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس نے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر کہا، وہاں ہم جن حالات سے گزر رہے تھے ان میں تم بوتل کو ہاتھ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم سب کے اعصاب پر سلطان شاہ کی واپسی کا مسئلہ چھایا ہوا تھا، تم بھی اس سے محفوظ نہیں تھی۔ سلطان شاہ کے بارے میں اب بھی فکر مند ہوں، وہ بولی۔ اس نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کو چھپایا ہے۔ اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تو تم نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ اس کی چوٹیں اس سے زیادہ ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ میں نے اس کی تائید کی، تم ہی اس کی مزاج پرسی اور دیکھ بھال کر سکتی ہو، وہ مجھے یا غزالہ کو کچھ بھی نہیں بتائے گا، خاموشی سے تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ میں ایک کوشش کر چکی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ مشکل یہ ہے کہ وہ میرے نیت پر شبہ کرتا ہے۔ وہی کیا، اب تو تم بھی ہر وقت مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ ہماری وہ گفتگو جاری تھی کہ اول خان آ پہنچا۔ وہ خاصا بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اطلاع دی کہ حامد نہ صرف میرپور خاص سے لوٹ آیا تھا بلکہ اپنے ساتھ کرشن کمار کی کچھ تصاویر بھی لے آیا تھا جن کی مدد سے اسے گھیرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ مولا داد اور اس کے 5 مسلح ساتھیوں کا سراغ نہیں ملا؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر روپوش ہو چکے ہیں۔ حسن اور الو کی موت نے پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ خوف و ہراس کیوں ہے؟ ہمارا تو اندازہ تھا کہ لوگ ان سے خوش نہیں تھے۔ لوگ کسی سے کتنے ہی ناخوش بلکہ خوفزدہ کیوں نہ ہو، اس کی موت پر خوش نہیں ہوتے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ کن لوگوں نے ان جیسے شورا پشتوں کو اتنی آسانی اور خاموشی سے ٹھکانے لگایا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کو کس انداز میں ریکارڈ پر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہاں مراد اور کرشن کمار کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ حامد کے مطالبے کے باوجود پولیس نے ان دونوں کے قتل کا سہرا اپنے سر لینے سے انکار کر دیا۔ وہ واقعہ نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ لوگ بھی اپنی زبانیں بند رکھیں گے جنہوں نے ہمیں جائے واردات سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ کہیں مجرم قانون کے محافظوں کے لیے بھی ہوا بن جاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی۔ حامد کو سیدھا سا جواب ملا کہ جب پولیس والوں نے سرے سے کوئی کارروائی نہیں کی تو انہیں اس قصے میں کیوں ملوث کیا جائے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ اول خان نے بتایا، یہی غنیمت ہے کہ انہوں نے حامد کی بات سن لی۔ ویرا نے ہنس کر کہا، وہ تفتیش کے لیے اسے روکنے کا اختیار رکھتے تھے۔ کوئی قانونی موشگافی پر اتر آئے تو بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دراصل کسی بھی صورتحال کا انحصار تھانے دار کے مزاج اور حوصلے پر ہوتا ہے۔ حامد وہاں سے ناخوش لوٹا ہے۔ اچھا ہوا کہ ہم اپنے بندوبست کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ آڑے وقت میں وہاں کسی کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تو ہمیں تارے نظر آ سکتے تھے۔ ویرا نے کہا، بہرحال اب تو اس معاملے کو داخل دفتری سمجھنا چاہیے۔ مراد ہمارے قبضے میں ہے، اس کے تمام ساتھی زیر زمین جا چکے ہیں۔ حسن اور گلو کے لیے کوئی بھی پیروی کرنے نہیں آئے گا۔ تم شاید اس وقت اسی بات کا جشن منا رہی ہو۔ اول خان اس کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ مائکرو سینٹر کی خرابی ہے۔ ویرا سے پہلے میں نے جواب دیا، ابھی تک ہم یہاں مراد کے چکر میں رکے ہوئے تھے کہ وہ نہ جانے کب فریڈم انٹرنیشنل کے فون پر مقبول چودھری سے رابطہ قائم کر بیٹھے۔ اب وہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ صبح ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ گھر کی بات ہی
کچھ اور ہوتی ہے، چاہو تو اسی وقت گلشن اقبال چلے جاؤ، مگر جانے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ مراد سے ملوا دو، وہ کس حال میں ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اول خان نے بے تکلفانہ خوش دلی سے کہا، برے حال میں اور مایوس ہے، اس کی ساری تیزی تراری کافور ہو چکی ہے، میں نے اسے آگاہ کیا، اس نے شروع سے آخر تک ساری اعترافات کر لیے ہیں جن میں کرشن کا بھارتی ایجنٹ ہونا بھی شامل ہے، میں اسے مراد کے بارے میں بتاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اول خان کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ حامد کے جگر خراش تشدد کے بعد مراد نے مزید کسی محنت کے بغیر سب کچھ اگل دیا تھا، اس کے بیان کی روشنی میں صحرا کے رہے سہے اثرات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں لفٹ کے ذریعے تہہ خانے میں پہنچے تو دل کو شدید دھچکا لگا، وہاں ایک عبرت ناک منظر ہمارا منتظر تھا، تہہ خانے کا پورا قالین خون کے لوتھڑوں میں چھپا ہوا تھا اور اس خونی تالاب کے وسط میں مراد کی بے نور لاش پڑی ہوئی تھی، ہلدی کی طرح زرد چہرے پر اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں آخری لمحوں کی ایسی دردناک اذیت ثبت ہو کر رہ گئی تھی کہ زیادہ دیر تک ان آنکھوں میں دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس زیر زمین کمرے کا ایک بڑا آئینہ ٹوٹا ہوا تھا، ایک تیز دار ٹکڑا خون کے لوتھڑوں کے درمیان پڑا ہوا تھا، مراد نے وہ آئینہ توڑ کر اس کے ایک ٹکڑے سے اپنے بائیں کلائی اور گردن کی کئی رگیں کاٹ لی تھیں جن سے اس کے جسم کا سارا خون بہہ کر قالین پر پھیل گیا تھا۔ اس نے اپنی خودکشی کے لیے بہت سست اور اذیت ناک طریقہ اختیار کیا تھا۔ خاص کم جہاں پاک اول خان دھیرے سے بڑبڑایا، اس نے خود اپنے لیے سزا کا انتخاب کر لیا، ہم اسے ایسی سزا دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم زیادہ سے زیادہ اس کے سینے میں ایک دو گولیاں اتار دیتے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کی ہر آس ٹوٹ چکی ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مراد اتنی خاموشی سے اپنی جان لے لے گا، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا، ورنہ اس بے سارو سامان تہہ خانے میں بھی اسے آسان ترین خودکشی کا کوئی ذریعہ مل سکتا تھا۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو کسی بہتر یا بدتر انجام کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں اور پھر اسے قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ چند دنوں میں جہنمی روحوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور وہ سب ہی مراد ظریف کے شناسہ تھی۔ اکرم الہی، مقبول چودھری، دھنی رام، حسن اور گلو سب اسی کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ وہ ایک حقیقت تھی جسے دہراتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ کوئی ایک شخص غلط راستے پر چل رہا ہو تو وہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے ڈوبتا ہے۔ اول خان نے جھک کر اس کے زرد بلکہ تاریک چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں کے پپوٹے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے، اس کے خون کے جمے ہوئے لوتھڑوں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے خودکشی کیے کافی دیر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے لاش کے سارے عضلات سرد ہو چکے تھے۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ نیچے رکی ہوئی لفٹ کی طرف چل دیے۔ کسی کے لیے بھی مراد کی موت کی خبر متوقع نہیں تھی، مگر اس کے لیے ان تینوں کے جذبات نفرت آمیز تھے۔ سلطان شاہ اس کے ہاتھوں مار کھا چکا تھا، بیرا اور غزالہ سلطان شاہ کی وجہ سے اس سے متنفر تھیں، وہ تینوں ہی مراد کی لاش دیکھنے کے لیے چل دیے۔ ویرا جاتے ہوئے اپنا سکاچ کا گلاس بھی ساتھ لیتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہارے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا، مراد کی ڈراؤنی لاش کے ساتھ مائکرو سینٹر میں رات بسر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی وقت اپنے گھر روانہ ہو جائیں۔ میں نے کہا، ویرا پینے کے بعد بے سدھ ہو کر سو جائے گی، مگر غزالہ رات بھر چونکتی رہے گی، اس کا دل بہت گداز ہے، وہ دشمن کے لیے بھی ایسا انجام نہیں سوچ سکتی۔ بالکل چلے جاؤ، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مگر یہ بتا دوں کہ اس کی لاش رات بھر یہاں نہیں پڑی رہے گی۔ لاشوں کو اسی وقت مردہ خانے بھیج کر تہہ خانہ صاف نہ کروایا گیا تو وہاں خون کی بو رچ جائے گی۔ مراد کی خودکشی کا واقعہ اتنا سنگین تھا کہ ہم ان تینوں کی واپسی تک اسی کے بارے میں بات کرتے رہے۔ جائے واردات کا منظر دیکھ کر ان کی طبیعتیں بھی مقتدر ہو گئی تھی۔
मगर वो मौजू ज्यादा देर तक न चल सका। मेरे मोबाइल फोन की घंटी ने सबको खामोश कर दिया। मैंने कॉल वसूल की तो दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जलाल बोल रहा था, तुम कहाँ गायब हो? मैं 3 मरतबा तुम्हारे घर फोन कर चुका हूँ, घंटियां बज रही हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। मेरी आवाज सुनते ही जलाल ने अपनायत भरे लहजे में शिकवा किया। अब घर आया हूँ तो नोटबुक से नंबर लेकर मोबाइल पर कोशिश की है। मैं शायद तुम्हें बताना भूल गया था कि 2 रातों से हम अपने घर पर नहीं है। क्यों, खैरियत तो है? क्या वहाँ किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हो? इसने मेरी बात काट कर एक सांस में 3 सवाल कर डाले। मैं हंस पड़ा। कोई खतरा नहीं है, बस जरा मुराद शरीफ वाले चक्कर में उलझे हुए थे। मैं खुद भी इसकी तरफ से फिक्रमंद हूँ। इस जॉन स्मिथ से मुलाकात रिकॉर्ड पर है। अब हर शख्स इसके बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता है। मेरे पास सिर्फ इतनी इतला है कि वो हैदराबाद में कहीं रुपोश है। इसके कई राबते भी नजरों में आ चुके हैं मगर मुराद के सामने आने से पहले इनको छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वो कल रात से हमारे कब्जे में था और अब से थोड़ी देर पहले अपनी 2 शह रगें काट कर खुदकशी कर चुका है। खुदकशी कर चुका है, इसने बेयकीनी से दोहराया। जल्दी से तफसीलात सुना डालो। मैंने चमन अली के जरिए मुराद के ठिकाने की निशानदही से इसकी खुदकशी तक के वाकयात का खुलासा इसे सुना डाला। तुम बहुत तेजी से काम कर रहे हो। ये बात जरा नाकाबिले यकीन सी है कि तुमसे टकराने वाला हर शख्स किसी न किसी तरह मौत के मुंह में पहुंच जाता है। क्या ये सच है कि मुराद शरीफ ने खुदकशी की है? तुम्हारे आदमी सुबह सरकारी मुर्दा खाने में इसकी लाश देख सकते हैं। चाहो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी भेजी जा सकती है। ओह, शायद तुम बुरा मान गए। मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी इसका किस्सा खत्म हो गया। मुझे तो हैरान होने का मौका भी नहीं मिल सका। मैं इससे मिलने गया तो वो खुदकशी कर चुका था। हाँ, तो क्या तुम्हें इससे पूछगिछ करने का मौका भी नहीं मिल सका? पूछगिछ हो चुकी थी इससे, वो दिल बर्दाश्ता था। मैं अव्वल खान को इससे मिलवाने के लिए ले गया तो वो मर चुका था। वो फोर्ड फाउंडेशन वालों के लिए काम कर रहा था। जलाल की आवाज से बेसब्री अयां थी। मुसल्लह शोरश की तैयारी, इसमें 3000 तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की तैयारी भी शामिल है। वो मुराद शरीफ की कहानी का दूसरा हिस्सा था। जलाल के लिए वो हिस्सा बहुत अहम था। मैंने इस साजिश के बारे में हासिल होने वाली तमाम मालूमात तसलसल के साथ दोहरानी शुरू कर दी। वो 3000 की नफरी के साथ रियासत से टकरा जाने का मंसूबा बना रहे थे तो इनकी तरबियत का मेयार भी बहुत ऊंचा होगा। ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि हमारे सरहद के करीब ऐसे 150 लड़के तैयार हो चुके हैं। जलाल तशवीश में मुब्तला हो गया। मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ऐसी तरबियत मुकम्मल करने वाले आखिरी सिग्नल के इंतजार में खामोश नहीं बैठेंगे अपने गुजारे, बल्कि अय्याशियों के लिए कुछ न कुछ गैर कानूनी काम करते रहेंगे। मैं अमनो अमान के संगीन मसाइल को सर उबारता देख रहा हूँ। तरबियत के बाद इन दहशतगर्द लड़कों को कहाँ रखा जाता है? जलाल की आवाज कदरे सुकूत के बाद उभरी थी। ये मालूम होता तो मैं इस वक्त वहीं होता। मेरा अंदाजा है कि इन्हें आजाद और बेलगाम छोड़ दिया जाता होगा। ये छोटी छोटी टोलियों की सूरत में बहुत से शहरों में फैले हुए हो सकते हैं। ये 150 तो वक्त के साथ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जलाल की पुरउम्मीद आवाज उभरी। मुराद की खुदकशी के बाद तरबियत का सिलसिला टूट जाएगा। हम भी इन इलाकों पर अपनी तवज्जो ज्यादा मरकूज रखेंगे। मुराद की मौत के बाद बहुत से सिलसिले दम तोड़ जाएंगे मगर दहशत गर्दों की तरबियत का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये काम एक खतरनाक आदमी ने संभाला हुआ है और वो भारतीय एजेंट है। मैंने इसकी गलत फहमी दूर करने के लिए कहा। भारतीय एजेंट? इसकी आवाज से अंदाजा हुआ कि इन अल्फाज ने इसे चौंका दिया था। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इस वक्त हर बात इसके एतराफात या हकायक के हवाले से कर रहा हूँ। इसने खुद बताया था कि कृष्ण कुमार नामी एक भारतीय एजेंट यूथ फोर्स बनाने का काम कर रहा है और इसका मरकज नया छोर में है। जलाल का लहजा ताई तलब था। तरबीती मरकज नया छोर में है, लेकिन कृष्ण कुमार का एक मकान मीरपुर खास में भी है। वो खुद वहाँ नहीं रहता। वो घर मुराद और इसके साथियों के इस्तेमाल में रहता था। मैंने कहा वो खुद खोखरा पार में रहता है। ये सब हमारे अपने इलाके हैं। हम चंद रोज में इन्हें
انہیں چھان ڈالیں گے۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ مراد کے لگائے ہوئے زخم رفتہ رفتہ ناسور بن جائیں گے۔ کرشن کمار کا نام میں نے ذہن نشین کر لیا ہے، وہ زیادہ دیر تک آزاد نہیں رہ سکے گا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ وہ پیشہ ور آدمی ہے، اس نے مراد جیسے لوگوں سے دوستیاں پیدا کر کے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ اسے خطرے کی بھنک بھی مل گئی تو وہ سرحد پار نکل جائے گا۔ وہ بھارتی ایجنٹ ہے تو سرحد پار کرتا رہتا ہوگا، اسے صرف مکاری سے ہی پکڑا جا سکتا ہے۔ کل سے رہ کر میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ جارحیت ہی بہترین دفاع کی ضامن ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو بچانے کے ساتھ ساتھ دشمن کے گھر کو پھونکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر تم سرحد پار جا کر کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہو تو تمہیں بہت سی سہولتیں دلا سکتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی پیشکش کر ڈالی۔ ہمارے بعض بہترین آدمی پہلے سے وہاں کام کر رہے ہیں، وہ پوری طرح تمہارا ساتھ دیں گے۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں اتنا اجلت پسند نہیں ہوں، ابھی میں نے سوچنا شروع کیا ہے۔ کوئی فیصلہ کر لیا تو تمہیں ضرور آگاہ کروں گا۔ اس وقت میرے سامنے کچھ اور کام بھی پھیلے ہوئے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو ان کاموں کے بارے میں بھی کچھ بتاتے چلو۔ فورڈ فاؤنڈیشن والوں نے 4 افراد کو مراد ریب کی مدد پر مامور کیا تھا، ابھی ان میں سے 2 باقی ہیں۔ کوئی اور کام کرنے سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں مراد کے کاموں میں کہاں تک ملوث تھے اور اب کیا کر رہے ہیں۔ باقی ان 2 کا انجام کیا ہوا؟ جلال کی آواز میں دلچسپی عود کر آئی۔ چمن علی اور گوپال چند کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، ایک شریف آدمی ہے، گوشہ نشین ہو جائے گا۔ دوسرے کی ٹانگیں چھلنی کی جا چکی ہیں، وہ شاید زندگی بھر اپنی معذوری پر کڑتا رہے گا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں ہمیشہ کی طرح تمہاری اور اول خان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ تم دونوں مل کر دن رات اس قوم کی خدمت کر رہے ہو، اس پر ہم سب کے سر فخر سے بلند ہے۔ جلال کا لہجہ ممنونیت لبریز تھا۔ جلال سے میری بات ختم ہوتے ہی سلطان شاہ بول پڑا، اب تم 2-4 دن آرام بھی کر لو، ایسا نہ ہو کہ سپرمین بننے کی کوشش میں لمبے ہی پڑ جاؤ۔ ان دونوں سے چند روز بعد بھی نپٹا جا سکتا ہے، فکر مت کرو۔ تمہارے چہرے سے سوجن کے خاتمے تک میں آرام ہی کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اول خان نے مجھے ان دونوں کے پتے بھی فراہم نہیں کیے ہیں۔ چمن علی سے ملاقات کے بعد مجھے وقت ہی نہیں مل سکا، مگر میں نے وہ پرچہ اپنے ایک آدمی کو دے دیا تھا، اب تک وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوگا۔ میں ابھی فون پر اس سے معلوم کیے لیتا ہوں، اتنی پھرتی نہ دکھاؤ۔ ویرا نے اسے ٹوک دیا۔ پتے ملتے ہی ڈینی کے پیروں پر سفر سوار ہو جائے گا۔ ان 4 میں سے صرف چمن علی ہی کراچی میں رہتا ہے، باقی تینوں فون نمبر کراچی سے باہر کے تھے۔ ہمیں 1-2 راتیں اپنے گھر میں بھی گزارنے دو۔ میری یاد دہانی پر اول خان کا تجسس بیدار ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جاتا یا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا، یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ وہ کون تھے، پس منظر کیا تھا اور ان دنوں وہ کیا کر رہے تھے۔ اول خان نے فوراً ہی اسٹیشن 4 میں کسی سے بات کی اور کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد اس کی تحیر زدہ آوازوں نے سب کی توجہ مبذول کرا لی۔ وہ نواب شاہ کے بارے میں اپنے آدمی سے بار بار حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے فون بند کیا اور ہمیں بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک نام نواب شاہ کے اسی ڈیرے کے لڑکے کا تھا جس کے گھر میں دنی رام نے ڈکیٹی کی واردات کی تھی اور اس دوران میں گھر کے کئی افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ دنی رام کے ڈاکے میں مرنے والوں میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام اکرم الہی کی بتائی ہوئی فائل میں موجود تھا۔ وہ چونکا دینے والی اطلاع تھی، اس لیے اول خان پہلے اسی کا ذکر کیا اور سب اس بارے میں بحث میں الجھ گئے۔ یہ بات قابل توجہ تھی کہ فورڈ فاؤنڈیشن کے خطوط میں اس رئیس زادے کو مراد کا طاقتور حریف اور حامی قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس کو قتل کرنے والا مراد کا دستے راست تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ناموں کی یہ مشابہت اتفاقیہ ہو، وہ دونوں الگ الگ شخصیات ہوں۔ ویرا نے کہا، تم تیسرا گلاس خالی کرنے والی ہو، اس لیے 7 خون معاف ہے۔ سلطان شاہ نے تیزی سے جواب دیا، نام یکساں ہو سکتے ہیں، فون نمبر ایک نہیں ہو سکتے۔ یہاں معاملہ فون نمبر سے شروع ہوا تھا، مغالطے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن دنی رام کو اپنے آقا کے ایک حامی کو ٹھکانے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا نے سوال کیا۔ وہ
وہ قصہ قدرے پرانا ہے۔ اول خان نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ضروری نہیں کہ فورڈ فاؤنڈیشن یا CIA والوں کا ہر تجزیہ درست ہو۔ اس نے مراد کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مراد نے اس کے انکار کا بدلہ لینے کے لیے دنی رام کو اس پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا؟ سلطان شاہ نے اس کی بات درمیان سے اچک کر تحیر زدہ لہجے میں کہا، دنی رام نے وہاں ڈاکہ ڈالا، خون ریزی کی اور اس گرانے کو انکار کا مزہ چکھا کر فرار ہو گیا۔ واقعات سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ چمن علی نے بھی بتایا تھا کہ مراد بات بات پر دھمکی امیز رویہ اختیار کر لیتا تھا۔ میں نے ان دونوں کی تائید کی، اس سے کوئی بات بعید نہیں تھی۔ ایک آدمی کو سزا دینے کے لیے اس کے گرانے کے 7 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا کھلی بربریت ہے۔ غزالہ پھریری لے کر بولی، کوئی صحیح الدماغ آدمی بلا وجہ خون کی ہولی نہیں کھیل سکتا۔ مراد اور دنی رام کے لیے سب کچھ ممکن تھا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، حقائق تمہارے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنی رام کو اپنے اصل شکار تک پہنچنے کے لیے 6 خون کرنے پڑے ہوں، تب وہ 7ویں کو گرانے میں کامیاب ہوا ہو، یا پھر اس نے سامنے آنے والی پوری بھیڑ ہی کو اندھا دھند گولیاں چلا کر بھون ڈالا ہو۔ کوئی واقعہ دوسرے واقعے سے الگ نہیں ہوتا۔ سلطان شاہ گہرا سانس لے کر بولا، سب کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ کسی ایک کڑی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دنی رام اپنی اسی واردات کے بعد مفرور قرار دیا گیا تھا اور وہی اس کی شناخت بن گئی تھی۔ شکر کا مقام ہے کہ وہ ہم سے پہلے مقابلے میں ہی مارا گیا تھا۔ اندھا دھند گولیاں چلتی ہیں تو گناہ گار اور بے گناہ کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتی۔ یہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ ظالم اور شفاق درندے ہمیشہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہم بارہا گولیوں کی برسات سے بچے ہیں۔ دنی رام بھاگتے ہوئے اول خان کی گولیوں کی زد میں آ کر مارا گیا۔ مراد کا تازہ ترین انجام تمہارے سامنے ہے۔ چلو مان لیا کہ تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ویرا نے طویل خاموشی کے بعد زبان کھولی، اب کتنی دیر تک ان کے نوحے پڑھتے رہو گے؟ فہرست کے تیسرے آدمی کا انجام سامنے آ گیا، اب چوتھے کے بارے میں بھی کچھ بتا دو۔ چوتھا قادر خان ہے، اول خان نے کہا۔ فائل میں اس کے آبائی گھر کا نمبر ہے جو ٹنڈو باغو میں واقع ہے، لیکن وہ کراچی میں رہتا ہے اور تیل کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اس کے کراچی کے نمبرز پر ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ یہ اچھی خبر ہے کہ وہ کراچی میں رہتا ہے، ویرا نے خوشی کا اظہار کیا، ورنہ میرپور خاص کے بعد ٹنڈو باغو کی طرف دوڑ لگانی پڑتی۔ اس کا نمبر مجھے دے دو، اس سے ابھی رابطہ ہو جائے گا تو بہتر رہے گا۔ میں نے کہا، نہیں، سلطان شاہ نے احتجاج کیا، یہ طے ہو چکا ہے کہ 2 دنوں تک صرف آرام کیا جائے گا۔ یہ طے کرتے ہوئے تم بھول گئے تھے کہ مراد کی گمشدگی اور پھر خودکشی کی خبر پھیلنے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا، یہ وقت نکل گیا تو قادر خان اپنا دامن بچانے کے لیے ہر بات سے منکر ہو جائے گا۔ تم ہمیشہ من مانی کرتے ہو اور اس کے لیے ایسے نکتے لاتے ہو کہ خاموش ہونا پڑتا ہے۔ یہ من مانی کی بات نہیں ہے، ڈینی درست کہہ رہا ہے۔ مراد کی خودکشی کی خبر کو زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکے گا۔ گوپال چند سے مولا داد تک سب کو علم ہے کہ مراد کسی مشکل سے دوچار ہو چکا ہے۔ اول خان نے میرا ساتھ دیا۔ ہونے والا کام جتنی جلدی کر لیا جائے اچھا ہوتا ہے۔ زالا نے بھی اپنا وزن میرے پلڑے میں ڈال دیا۔ اول خان نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ قادر خان کے نام کے سامنے جمشید روڈ کے کسی مکان کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اول خان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو تمہارا پڑوسی ہے، تم نے یہ اہم بات نہیں بتائی۔ اول خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم جمشید روڈ کا نام دیکھ کر چونکو گے، مگر یہ پتہ میرے لیے نامانوس ہے۔ ابھی کا کوئی پروگرام نہ بنا لینا، میرا باہر جانے کا موڈ نہیں ہے۔ ویرا نے ہانک لگائی۔ اس وقت تک میں ان چاروں میں چمن علی اور گوپال سے ملا تھا۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے ان کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ چمن علی جیسے شریف آدمی نے بھی دھمکیوں کے بغیر اس کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ گوپال سے اس بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ قادر خان بھی آسانی سے راہ راست پر نہیں آئے گا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔